بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ مجالس اعزاء بسلسلہ شہادت صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہ روزہ مجالس سلسلے کی پہلی تقریر آپ حضرات سماعت فرما چکے۔ آج دوسری تقریر آپ حضرات خانہ زہرا حیدرآباد دکن میں سماعت فرما رہے ہیں۔ پہلی تقریر میں نے معصوم کا ذکر شروع کیا تھا۔ دوسری تقریر ہے آج، اور کلام پاک سے ایک آیت سورہ آل عمران سے تلاوت کرتے ہوئے مجلس کا عنوان قرار دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ سورہ آل عمران میں یہ مشہور و معروف آیت موجود ہے، اور اسی آیت سے سورہ کا نام آل عمران رکھا گیا ہے، اور یہ لفظ قرآن میں اسی جگہ استعمال ہوا۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ ہم نے عالمین میں انتخاب کیا، برگزیدہ کیا، چن لیا، پسند کر لیا، بلند کر دیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین میں۔ تو اللہ کا اعلان یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں ہدایت کے لیے جن کو اللہ مقرر کرتا ہے ان کا انتخاب وہ خود کرتا ہے، ان کو خود پسند کرتا ہے، اور اعلان بھی خود ہی کرتا ہے۔ بندوں کے اوپر نہیں چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی ہدایت کے لیے خود ہی کسی کو چن لیں، اور یہ اعلان بتا رہا ہے کہ عالمین میں ہم نے چنا، سب سے پہلے آدم کو چنا، اس کے بعد اعلان ہوا کہ نوح کو چنا، اس کے بعد آل ابراہیم کا ذکر ہے، لیکن اس میں واضح ہو رہا ہے کہ ابراہیم اور آل ابراہیم کو، اسی طرح عمران اور آل عمران کو چنا،
اور انتخاب کا عہد یا زمانہ نہیں مقرر، بلکہ عالمین میں چنا۔ یہ ہمارا امر ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ آدم ابو البشر ہیں، پہلے بشر ہیں، پہلے نبی ہیں، اس لیے ان کو اللہ نے چن لیا۔ حضرت نوح نبی ہیں، لیکن ان کا انتخاب اس لیے ہو رہا ہے کہ پہلی شریعت حضرت نوح کو عطا کی گئی۔ شارع ہیں، نبی بھی ہیں اور شارع بھی ہیں۔ ابراہیم اور آل ابراہیم کا انتخاب یہ بتا رہا ہے کہ یہاں نبوت بھی ہے، یہاں رسالت بھی ہے، اور یہاں امامت بھی ہے۔ اور آل ابراہیم کے بعد آل عمران کا ذکر ہے۔ اس کے معنی یہ سب سے آخری چناؤ ہے، اور یہ قیامت تک کا چناؤ ہے۔ اگر اس کے آگے کچھ ہوتا تو عمران کے آگے بھی کچھ لکھا ہوتا، یعنی آل عمران کے بعد نہ کسی کو چنا جائے گا، نہ کسی کی آل کو چنا جائے گا۔ اور یہ چناؤ صرف عرب میں نہیں ہو رہا، عالمین میں، صرف مکے اور مدینے میں نہیں۔ اور عالمین کو سمجھنے کے لیے قرآن کے شروع میں کہہ دیا گیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب عالمین کا ہے تو آل عمران بھی عالمین کی ہے، العالمین۔ جو اعلان اپنے لیے کیا وہی اپنے نمائندے کے لیے بھی اعلان کیا۔ جہاں جہاں رب ہے وہاں وہاں ہادی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رب کا عالمین اور ہے آل عمران کا عالمین۔ عالمین عالمین صرف یہ نہیں کہ زمین و آسمان، یہاں اور وہاں کہہ دیا تو عالمین۔ عالمین سمجھنے کے لیے پورے قرآن کو ایک ایک لفظ کو سمجھنا پڑے گا، بہت سی کتابیں پڑھنا پڑے گا، سائنس کو جاننا پڑے گا، تجربے سے، مشاہدات سے گزرنے والے سائنسدانوں کے بیانات دیکھنے پڑیں گے کہ انہوں نے کتنا عالمین تلاش کیا ہے، تاکہ ان کے تجربوں سے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ اس لیے کہ وہ عالمین ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک عالم نہیں بلکہ عالمین، چھوٹی سی عقل میں عالمین کیسے سمائے گا؟ سائنسدانوں کی دوربینیں جب علم فلکیات میں عالمین کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں تو اپنے نتائج دے دیتی ہیں اور بتا دیتی ہیں کہ جس کہکشاں کو تم دیکھ رہے ہو وہ تمہارے ملک، تمہارے شہر اور تمہاری نگاہ کی ایک کہکشاں ہے جو ایک جانب سے دوسری جانب گنگا یا جمنا کی طرح عرش پہ بہتی نظر آ رہی ہے۔
جیسے ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہے، لیکن تم کیا سمجھے کہ یہی ایک کہکشاں ہے؟ سائنسدانوں نے کہا کہ اب تک ہم ایسی کہکشائیں 22 لاکھ دریافت کر چکے ہیں۔ تو ایک کہکشاں نہیں جس میں گنجان ستارے ہیں، قریب قریب بہت سارے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ایسی 22 لاکھ کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں 40 کروڑ ستارے ہیں، اور ہر ستارہ تمہارے سورج سے بڑا ہے۔ تو یہ جو دنیایں تلاش کی جا رہی ہیں، تو سائنسداں کی دنیاؤں کو نہیں گنا جا سکتا، تو قرآنی عالمین کو کون گنے گا؟ تو سائنسداں کی وسعتوں ہی میں اگر بات کی جائے کہ 22 لاکھ کہکشائیں اور ہر کہکشاں میں 40 کروڑ ستارے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں تمام میں ہی رب ہوں، اور جہاں جہاں میں رب ہوں، ان اللہ اصطفیٰ۔ اب جتنا بھی عالمین سائنسداں کے مشاہدات تلاش کر لیں، وہاں تک عالمین نظر آ رہا ہے، لیکن جب معصوم بیان کرے گا تو کیا عقل میں سمائے گا کہ عالمین کیا ہے؟ ایک تم عالمین کی بات کرتے ہو، حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے اپنی دنیا کے گولے کو تو سمجھ لو۔ امام فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کتنے آرام سے اس زمین پر رات و دن گزار لیتے ہو تم، اور اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہو، جبکہ یہ زمین چل رہی ہے اور تمہیں نہیں محسوس ہوتا کہ یہ گھوم رہی ہے۔ رات ہو گئی، دن ہو گیا، سورج نکل آیا، سورج غروب ہو گیا، لیکن نہ سورج غروب ہو رہا ہے نہ سورج نکل رہا ہے، یہ تو تمہاری زمین گھومتی چلی جا رہی ہے اور تمہیں محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک گہوارے میں ہو لیکن گہوارے کی جنبش کا احساس تمہیں نہیں ہو رہا، تمہیں اس کی جنبش کا، کاش تم میں اتنی طاقت ہوتی کہ تم اس خلا میں نکل جاتے اور زمین کے اسپیس سے اوپر اٹھ جاتے اور کشش زمین سے دور ہو جاتے، تو پھر اگر تمہاری نگاہ میں اتنی طاقت آتی تو تم دیکھتے وہاں سے کہ زمین گھوم رہی ہے، اور خلا میں اس کا مخروطی سایہ جو پڑ رہا ہے آفتاب کے سامنے سے، صرف اس سائے کی ہیبت کو اگر تم دیکھ لیتے اور زمین کی آواز کو کان سے سن لیتے گھومتے ہوئے، تو تمہارا پتا پانی ہو کے بہہ جاتا، جگر پھٹ جاتا، تم پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ اور کیا سمجھے تم کہ اس مخروطی سائے کے اندر اللہ نے مخلوقات آباد کی ہیں جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ تو دنیا کے گولے کے آس پاس کی باتیں ہیں، تو عالمین کو سمجھنے کے لیے تو بڑا وقت چاہیے کہ معصومین کے بیانات کو، خطبات کو ہم دیکھیں آج نئے علم کی روشنی میں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نئے علم سے لوگ زیادہ آشنا ہیں، اس لیے کہ ذرائع ابلاغ تیز ہیں، اخباروں میں آتا رہتا ہے،
کون سے ستارے پہ سفر ہو رہا ہے، کہاں پہنچا جا رہا ہے، خلا میں کتنے سفر ہو چکے، کتنے سفر جاری ہیں، تو امام ہی سے پوچھا جا سکتا ہے اور امام ہی بتا سکتے ہیں کہ عالمین کیا ہے۔ اور صرف اگر سرکار دو عالم کی معراج کا حال سن لیا جائے کہ جب خلا سے گزرتے جا رہے تھے تو کتنے عالمین سرکار نے راستے میں دیکھے، صرف سفر ہی پڑھ لیا جائے ختمی مرتبت کا تو وہ عالمین جس کے بیانات کبھی ختم نہیں ہوں گے اور جن کا ذکر وسیع ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس میں ہم نے آدم کو چنا، صرف عرض کا خلیفہ نہیں بنایا، وہ تو عرض پر بنایا تھا عالمین کے لیے۔ نوح کو بھیجا تھا عرض پر عالمین کے لیے، ابراہیم کو بھیجا تھا عالمین کے لیے، آل کو بھی وہی رتبہ دیا، اور آل ابراہیم کے بعد آل عمران اس آیت میں آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں پر کوئی ایسی فضیلت اللہ بیان کرے ان ہستیوں کی کہ جن کو نبی کی امت نظر انداز کر دینا چاہتی ہے، اور یہ اس کی عادت ہے، اور عادت چھڑائی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ عادت جب پڑ جاتی ہے تو پھر لفظوں میں الٹ پھیر کر کے اپنے مرضی کے معنی کہہ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں آدم پر کوئی بحث نہیں ہے، آدم کو تو سبھی مانتے ہیں، نوح پر بھی کوئی بحث نہیں ہے، حضرت ابراہیم پر بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہو گئی آل عمران کون ہے اور عمران کون ہے۔ عمران کون ہے تو بہت سنبھل کے بڑی احتیاط سے مورخین تفسیر لکھ کر سبکدوش ہو گئے اور امت کو سمجھا دیا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آل عمران سے مراد یہاں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد گرامی ہیں، اور یہ ذکر موسیٰ اور ہارون آل عمران کا ہے۔ کسی اور مورخ نے کہا کہ نہیں، زیادہ پریشانی کی بات نہیں، وہ تو ہے موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام عمران ہے، اور آل عمران یہی ہارون کی اولاد اور موسیٰ ہیں، لیکن وہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا، عیسیٰ کو بھی عیسی عمران کہتے ہیں، اور عمران کے نواسے حضرت عیسیٰ ہیں، اس لیے یہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے۔ چلو یہاں تک مفسر آیا کہ نواسے کو وراثت دینے لگا۔ لیکن آیت میں یہ باریکی ہے کہ عالمین میں چنا ہے اور آل عمران کا چناؤ آخری ہے،
اور ہدایت کا سلسلہ قیامت تک رہنا ہے۔ دنیا ہدایت سے خالی نہیں رہے گی۔ جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ حادث دنیا کبھی خالی نہیں رہے گی، تو جس مفسر نے یہ لکھا کہ آل عمران سے مراد موسیٰ اور ہارون اور ان کے والد ہیں، اس مفسر سے میں یہ پوچھوں کہ آج کہاں موسیٰ اور ہارون کی اولاد ہے؟ کہاں ہے؟ اور آج کی بات تو چھوڑ دیجئے، اس وقت کی ہی بات کر لیجئے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوئی بیٹا دیا ہی نہیں۔ اسی پہ تو امت میں سارا جھگڑا ہے کہ نبی کے بیٹا تھا نہیں۔ حضرت موسیٰ کے تو بیٹی تھی، تو آل عمران کس سے چلی؟ بھائی کوئی تو تحقیق کر ڈالے، کہیں آج ڈھونڈ ڈالے، کتابیں دیکھے، توریت کے نسخے دیکھے، توریت کی تفسیر دیکھے، بہت سی کتابیں دیکھے کہ موسیٰ کی بیٹی کی شادی کہاں ہوئی، موسیٰ کے نواسے کتنے تھے، بیٹی کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو جہاں موسیٰ جیسے ہیبت عطا کیے ہوئے اللہ کے پسندیدہ نبی کی بیٹی تھی، نہ کوئی بیٹی کا نام جانتا ہے، نہ داماد کا نام جانتا ہے۔ تو اگر حضرت ہارون سے نسل چلی اور ان کے کئی بیٹے تھے تو انہی کی نسل دکھا دی جائے۔ کوئی تو روئے زمین پر ہو جو اپنے کو کہتا ہو کہ ہم موسیٰ کی اولاد ہیں یا ہم ہارون کی اولاد ہیں۔ یہ فخر تو سوا آدم کے کسی کو نہیں ملا کہ کوئی یہ کہے کہ ہم فلاں نبی کی اولاد ہیں۔ ساری انسانیت کہتی ہے ہم آدم کی اولاد ہیں، بھلے اس کا شجرہ آدم سے جا کے ملے یا نہ ملے۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم فلاں نبی کی اولاد ہیں۔ روئے زمین پر اگر کسی نبی کی اولاد پکاری جاتی ہے تو وہ نبی خاتم ہے۔ یہ فخر اللہ نے صرف آخری نبی کو دیا، اور وہ بھی بیٹی سے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جو عالمین میں آل عمران کو چنا گیا، تو موسیٰ اور ہارون کے والد عمران کی اولاد ہم کو کہیں نہ ملی، تو پھر آل عمران کس کو کہیں؟ لکھ دینا آسان تھا، ثابت کرنا مشکل تھا۔ اگر جملہ سن لیجئے، اگر ثابت ہو جاتا کہ یہ عمران یہاں پر موسیٰ اور ہارون کے ہی والد ہیں، تو پھر عمران دوسرا نہ تلاش کرنا پڑتا کہ مریم کے والد ہیں۔ یہیں سے پتا چل گیا کہ پہلے پہ یقین نہیں تھا تو دوسرا عمران آیا۔ چلو صحیح، مشہور بات ہے کہ مریم عمران کی بیٹی ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ کے نام کے ساتھ نانا کا ہی نام لگتا ہے۔ عیسی عمران ہی کہے جاتے ہیں، آل عمران ہی کہے جاتے ہیں۔ لیکن میں کیا کروں کہ قرآن کہہ رہا ہے آل عمران کو چنا، تو عمران کے تو ایک ہی بیٹی یہ مریم ہے،
یہ مریم ایک بیٹی اور ان کے بیٹے عیسیٰ 33 برس کے تھے تو آسمان پہ اٹھائے گئے. اس وقت تک تو شادی ہوئی نہیں تھی، بچے ہوئے نہیں، تو عیسیٰ کی آل کو کہاں تلاش کریں؟ تو طے ہو گیا کہ نہ موسیٰ اور ہارون کے یہاں آل عمران نظر آئی، نہ عیسیٰ کے یہاں آل عمران نظر آئی. تو میں مفسر سے کہوں معذرت کے ساتھ کہ پہلا عمران پیش کر کے جب وہ دوسرا عمران پیش کر سکتا ہے تو تیسرا بھی پیش کر دے. اور اگر تیسرا نہ ملے تو ہم سے پوچھ لے، ہم بتا دیں کہ عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ ایک نام تھا اور ایک کنیت. کچھ لوگ کنیت سے مشہور ہو گئے، نام سے مشہور نہیں ہوئے. اس میں بھی راز ہوتا ہے، لیکن کم از کم جس کی کنیت ہوگی اس کا نام تو تلاش کرنا چاہیے. تو اب جب ہم نے تیسرا عمران تلاش کیا تو پتا چلا کنیت اس کی ابو طالب ہے، نام عمران. نبی کی اولاد میں مہدی نہیں ہے. امام مہدی ابو طالب کی اولاد ہیں، آل عمران ہیں، آل عمران، اور عالمین میں ہیں، عالمین میں ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ مکے مدینے میں چنا جائے تو علی چنے گئے. 12ویں نے بتایا کہ عالمین میں ہوں، صرف مکے مدینے میں نہیں. عالمین عالمین میں چناؤ ہوا ہے، انتخاب ہوا. یہی ہیں آل عمران. یہ شرف حضرت ابو طالب کو ملا، اور صرف ابو طالب کو کہا جاتا ہے ابو الائمہ. 12 اماموں کے باپ ہیں. کہا گیا تھا، ابراہیم سے کہا گیا تھا کہ بھائی تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، شہادت نہیں، شہادت کی نقل کر کے دکھا دی. بھائی توجہ رکھیے گا، شہادت کی نقل یعنی تمثیل بنا کر دکھا دی. صرف نقشہ بنایا ہے کہ بچے کو لٹایا، گلے پر خنجر رکھا، گویا یوں شہادت ہوتی ہے. نمونہ بنا دو، گلا کاٹنا نہیں ہے، صرف گلے پہ رکھنا ہے. اچھا، صرف نمونہ شبیہ بنا دو، شہادت کی شبیہ بنا دو. پتہ چلا شہادت اور ہے، شہادت کی شبیہ بنانا اور ہے.
اور شہادت کی شبی میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹا اپنا جگر ہوتا ہے، اپنا سینہ ہوتا ہے، بیٹا اپنی پشت کی طاقت ہوتا ہے، بیٹا اپنا بازو ہوتا ہے، بیٹا اپنا سر ہوتا ہے، بیٹا اپنا گلا ہوتا ہے، اپنے جگر پر، اپنے پشت پر خود ہی تلوار رکھ کر شہادت کی شبی بناؤ، اسی کو تو زنجیر کا ماتم کہتے ہیں۔ اسی کو قما کا ماتم کہتے ہیں۔ تو قما کے ماتم کا یہ مطلب نہیں ہے سر پھاڑ لیا جائے اور قربانی دے دی جائے، شبی بنانی ہے، شبی۔ مجھے نہیں معلوم اور میں نہیں بتا سکتا کہ اگر ابراہیم اسماعیل کی قربانی دے دیتے تو اللہ کیا دیتا، مجھے کیا پتا اگر قربانی ہو جاتی اور گلا کٹ جاتا تو اللہ کیا انعام دیتا۔ گلا نہ کٹنے پر کہا انی جاعلک للناس اماما۔ ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا۔ بھائی آپ جیسا مجلس سننے والا ہو صرف شبی بنائی شہادت کی تو امامت لے لی انسانوں کی، ایک بیٹے کی شبی بنائی تو امامت مل گئی ابو طالب نے۔ سلامت رہو، سلامت جیو، سلامت خوش رہو۔ اللہ اور معرفت علی میں ترقی عطا فرمائے۔ ایک شبی بنائی تو اللہ نے کہا انسانیت کا امام بنا دیا۔ ایک دن 10 بقرعید کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹے کو شہادت کی شبی بنا دیا تو کہا انسانیت کا امام بنا دیا۔ ارے شیب ابی طالب میں روزانہ ابو طالب محمد کو ہٹا کر تلوار کے نیچے علی کا
ارے بھائی اتنا کام تھا ابراہیم کا، اتنا کام تھا کہ بیٹے کو لٹا دیا اور شہادت کی شبیہ بنا دیا، اور ابو طالب روزانہ رات کو محمد کو ہٹایا، بستر پہ علی کو سلایا تاکہ علی ذبح ہو جائیں۔ تو اب مجھے انصاف سے بتاؤ، میں ایمان کی بحث نہیں کر رہا، اتنا بڑا کام کیا ابراہیم نے کہ بیٹے کے گلے پر خنجر رکھ دیا تو انسانیت کے امام بنا دیے گئے۔ ابو طالب روز یہی کام کرتے تھے تو انعام بڑا ہونا چاہیے۔ تو ابو طالب سے کہا گیا کہ ان کا ایک بیٹا تمہارے 12 بیٹے۔ اگلا جملہ سن لو جو اسی سے جڑا ہوا ہے، ابھی میں ذہن میں آیا ہے تو عرض کر دوں کہ 12 بیٹے تمہارے امام ہوں گے۔ ابراہیم کو انسانیت کا امام بنایا، تمہارے 12 عالمین۔ اور عالمین میں چن لیا۔ ابراہیم نے فوراً لفظ امامت سن کر فوراً فرمائش کر دی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری نسل میں یہ عہدہ جائے گا، لَيَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ظالم یہ عہدہ نہیں پائیں گے۔ ابراہیم کو کہنا پڑا کہ نسل میں دے گا یہ عہدہ انسانیت کی امامت والا۔ ابو طالب نے شیب ابی طالب میں کچھ کہا نہیں، اس لیے کہ معلوم تھا امامت اب میری نسل سے نکل کر کہیں جائے گی اور پشتوں میں جائے گی اور آخری میرا ہی ہوگا۔ ذرا اطمینان تو دیکھیے ابو طالب کا کہ پتہ ہے آخری بیٹا میرا 12واں امام مہدی ہوگا۔ تو اطمینان یہ ہے کہ یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرا بھتیجا یہ بھی اعلان کر دے گا، یوم ندو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر قوم کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ۔ بلائیں گے، ہم بلائیں گے۔ پتہ چلا کہ قومیں جو بلائی جائیں گی اس دن، جس دن ندا دی جائے گی، طلب کیا جائے گا
طلب قوموں کو کیا جائے گا لیکن قوموں کو دیکھا نہیں جائے گا۔ اللہ کہہ رہے بس اپنے اماموں کے پیچھے آنا، اپنے اماموں کے پیچھے آنا، اپنے اماموں کے پیچھے آنا۔ ہم تو امام دیکھیں گے، ہم تو امام دیکھیں گے۔ اب چاہے وہ لکڑی کو بنایا ہو، جانور کو بنایا ہو، کسی کو بنایا ہو، جس چیز کو تم نے بنایا ہے وہ خود آگے چلنا شروع ہو جائے گی وہ شے، اور اسی کے پیچھے آٹومیٹک تمہیں آنا ہے۔ ہم دیکھ لیں گے کہاں کہاں امام ہیں، اس لیے کہ بنائے ہوئے تو میرے ہیں۔ اور عالمین آئے گا اس دن، یہ نہیں کہ تھوڑے سے لوگ آئیں گے، پورے عالمین کو آنا ہے۔ ہم بلائیں گے کہ اپنے اماموں کے ساتھ آؤ، تو بس امام کو دیکھے گا اللہ، فیصلہ امام پر ہے، فیصلہ امام پر ہے، آخرت کا قوموں کا فیصلہ امام پر ہے، اعمال پہ نہیں عقیدے پر ہے۔ امامت اصول دین میں ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اب یہ تو ایک کٹ حجتی ہے کہ کوئی پوچھے کہ امام کو دیکھ کے قوموں کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ ارے یہ تو آپ کسی بھی باورچی کو بلاتے ہیں، آپ پلاؤ پکانے، بریانی پکانے، تو وہ باورچی فیصلہ کر دیتا ہے، نہ کہ کوئی فلسفے کی اور منطق کی کتابیں فیصلہ کریں گی۔ اس لیے کہ مہمان بیٹھے ہیں، دسترخوان لگنے والا ہے، بھائی سب بھوکے ہو رہے ہیں، بتاؤ پلاؤ تیار ہوا کہ نہیں۔ نواب صاحب ٹہل رہے ہیں اور کہتے تیار ہو گیا، چاول تیار ہو گئے۔ وہ گیا، اس نے دیکھ کا ڈھکنا ہٹایا، ایک چاول نکال کر انگوٹھے اور انگلی کے بیچ میں رکھا اور کہا ہاں تیار ہے پلاؤ۔ ایک چاول نے پورے دیگ کا پتہ بتا دیا۔ بس ہم امام کو دیکھیں گے تو قوموں کی تقدیر اپنی بنائی نہیں ہے، قوموں کی تقدیر امام بناتا ہے۔ تبھی تو ہم نے ایسے چنے کہ تقدیر خراب نہ ہو، تقدیر خراب، تقدیر خراب۔ اب یہ کہ بھئی لفظ آیا ہے یوم، یوم ندعو، وہ دن جس دن ہم بلائیں گے، تو نام تو نہیں آیت میں کون امام،
کون ہے اللہ کا پسندیدہ امام؟ تو آیت سے آیت کو جوڑ دیجئے، جس آیت میں یوم آ جائے وہی امام ہوگا۔ الیوم اکملت لکم، ایک یہ دن ایک وہ دن، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی۔ تو بھائی معاملہ غدیر سے میرے بھائیوں بہت زبردست طریقے سے آپ مجلس سن رہے ہو، جملہ سن لو، معاملہ کچھ یوں ہے، مختصر تاریخ اب تو سمٹ جاتی ہے اس گلوب میں، اس دنیا کے گولے میں۔ اب تو کمپیوٹر نے یوں سمیٹ کے رکھ لیا کہ سلسلہ کہیں سے شروع ہوا، چلتے چلتے ترک و تاتار تک پہنچا، بنی عباس سے نکل گیا، بنی امیہ سے نکلا، ترک و تاتار میں آیا، دیکھتے ہی دیکھتے ترکیوں میں آیا، عجم میں آیا، عراق میں آیا، شام میں آیا، ہندوستان میں آیا، خلجی آئے، تغلق آئے، غلام خاندان آیا، مغل آئے، پھر انگریز آ گئے، پھر آخری سلطنت بھی ختم ہو گئی، ادھر ترکی کی ختم ہوئی، ادھر ہندوستان میں بہادر شاہ ظفر پہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ بعد میں مولانا محمد علی جوہر شوکت علی نے پھر خلافت کو زندہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر کوئی خلیفہ چنا نہیں گیا، دونوں بھائی مر گئے، خلافت بھی ختم ہو گئی۔ اور اب کوئی امید نہیں ہے کہ 53 اسلامی ملکوں میں کبھی کوئی خلیفہ چنا جا سکے، اب تو امید نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ جمہوریت آ گئی، اب تو صدر ہوتا ہے یا وزیر اعظم، اب خلیفہ نہیں ہوتا، خلافت ختم ہوئی، لیکن الیوم غدیر قیامت کے دن تک ہے۔ غدیر سے قیامت تک امام ہے، یہاں تک امام ہے۔ اور پھر امام ہی مدد کرے گا۔ یہاں آپ اعتراض کرتے رہیے کہ آپ اپنے امام کو بار بار کیوں پکارتے ہیں، وہاں تو سب پکاریں گے، وہاں تو سب پکاریں گے، وہاں سب پکاریں گے، اس لیے کہ عالمین کا امام ہے۔ اب جو عالمین میں ہے، جو عالمین میں ہے، اگر صراط عالمین میں ہے تو وہ صراط پہ ہوگا، اگر جنت عالمین میں ہے تو وہ جنت کے دروازے پر ہوگا، اگر میزان عالمین میں ہے تو وہ میزان پہ ہوگا، اگر کوثر عالمین پر ہے تو وہ کوثر کے کنارے ہوگا، اور ہر چیز پر حاکم ہوگا۔ اگر عالمین میں موت ہے تو وہ موت کا حاکم ہوگا، پھر اسی کو حکم ملے گا کہ یا علی آج موت کو ذبح کر دو، تو صراط پر موت ذبح کر دی جائے گی، بس پھر موت ختم ہو گئی۔ جب موت ختم ہو گئی تو سارے مرحلے ختم ہو گئے۔ ارے بھائی موت ہی تو سارا مسئلہ تھا کہ ہر چیز تو مل گئی تھی رسول اللہ سے، لیکن یہاں پریشانی تھی، یہ موت کیا ہے؟ تو اللہ نے کہہ دیجئے امر ربی ہے، تو موت امر ہے، صاحب امر ہی ذبح کر سکتا ہے۔ جو امر کا مالک ہے،
جو امر کا مالک ہے. جب تک قرآن میں سورہ قدر ہے امر آ رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، امر اتر رہا ہے. کعبے کی چھت پہ نہیں شب قدر میں امر اترتا، کسی پر اترتا ہے. جس پر اترتا ہے اس کا گھر ہے، اس لیے کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے فرشتوں کو کہنا پڑتا ہے کیا؟ سلام سلام، تم سلامت رہو. یا حتی مطلع فجر، یہاں تک کہ مطلع فجر نمودار ہو جائے اور فرشتے دعا دیتے رہیں تم سلامت رہو. تبھی تو غالب نے کہا تم جیو ہزاروں برس، ہر برس کے دن ہوں 50,000. تو فرشتے یہ دعا دیتے رہتے ہیں تم سلامت رہو، تم پر سلام ہو. جس پر سلام ہو فرشتے سلام کریں، اسے کہتے ہیں علیہ السلام. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے، علیہ السلام، تم پر سلام. کیا ہے سورہ قدر میں مطلع فجر؟ فجر کیا ہے؟ فجر کیا ہے؟ جیسے قرآن میں حسین کا نام ذبح عظیم ہے، یہ حسین کا نام ہے عظیم. عظیم حسین کا ایک نام ہے. اسی طرح کئی سو ناموں میں امام مہدی کے ناموں میں ایک نام ہے الفجر. ایک نام ہے العصر، عصر بھی مہدی کا نام، فجر بھی. مطلع فجر یہاں تک کہ فرشتے پکاریں کہ وہ طلوع ہو جائے، یعنی ظہور ہو جائے. اسی لیے شب قدر میں پکاریں گے جبریل کہ ظہور ہو گیا. اعمال شب قدر کس لیے ہیں؟ اعمال عقیدے کے لیے ہیں. رات بھر جاگو، اعمال کرو. تو اعمال میں کرنا کیا ہے مجھے تو سمجھا دو. ارے بھائی شب قدر کے اعمال میں کیا ہوتا ہے؟ ہم یہاں کہتے رہتے ہیں علی ولی ہیں، علی کی ولایت مانو. لوگ جھگڑتے ہیں، لوگ بحث کرتے ہیں، اور شب قدر میں قرآن منہ کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں، پھر سر پہ قرآن رکھ کے کہتے ہیں علی امام، حسن امام، حسین. اعمال شب قدر سورہ قدر منسوخ نہیں ہوا. تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذن ربہم من کل امر. فرشتے اور روح اتر رہے ہیں امر الہی لے کر. امر آ رہا ہے. ہر سال شب قدر آتی ہے، دیوار پہ نہیں اتر رہا ہے امر، کسی ہستی پہ اتر رہا ہے. تو سورہ قدر نبی کے سامنے نازل ہوا تھا. پوچھو تو جا کے مفسرین سے کہ رسول کے سامنے صاحب امر کون تھا؟ سب سے پہلے ملک کس پہ اترا؟ ثابت کر دو کہ رسول پر امر اترا. تو پھر الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ شب قدر میں اتارا؟ وہی تو روز آتی تھی، وہی ملک پیغمبر پہ آتا تھا. یہ نیا ملک کیوں آیا؟ اس کا نام روح ہے، وہ روح الامین ہے. یہ روح ہے، روح اور ہے، جبریل اور ہیں، یہ فرشتے اور ہیں. اس کا نام وحی ہے، اس کا نام امر ہے. وہی پیغمبر پہ اترتی ہے، امر کسی اور پہ اترتا ہے.
جب رسول کے سامنے پہلی بار شب قدر آئی تو امام جعفر صادق نے کہا کہ پہلی صاحب امر سیدہ تھی. اس لیے کہ جزو رسالت ہیں، جزو رسالت ہیں. اگر کوئی ایک حصہ ہوتا ہے کسی چیز کا، جسم کے اعضاء حصے ہیں، تکلیف کسی ایک حصے میں ہوگی سب کو پتہ چل جائے گا. یہاں ذرا سے کانٹا ٹوٹ جائے تو دل و دماغ اور پورے جسم میں جھنجھناہٹ ہو جاتی ہے. اعضاء جو ہے جزو ہے، جزو تو جب ملک اترے گا تو تمام اجزاء کو پتا ہے کہ وہی آ رہی ہے. اسی لیے تو کہا گیا جزو رسالت، جزو رسالت. تو عمر سیدہ پر اترا، پہلی صاحب عمر. بعد پیغمبر علی صاحب عمر، اولی الامر. پہلی اولی الامر سیدہ، غدیر سے علی اولی الامر، پھر حسن اولی الامر، اور پھر مہدی تک اولی الامر. جو اولی الامر ہے اس پہ امر اترے گا. امت نے کہا جو بادشاہ بن جائے وہ اولی الامر. ہمارے ہاں تو لوگ ضیاء الحق کو بھی اولی الامر کہنے لگے تھے، لیکن اخبار میں خبر نہیں آئی کہ ملک کب اترا اور امر کب آیا. امر 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 کے مالک ہیں، اور صرف مالک نہیں ہیں، اللہ کا امر بھی یہی ہے، اللہ کا ارادہ بھی یہی ہے. علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق تک ہم آ گئے. یہی ہیں اولی الامر، یہی ہیں. انہی کے پاس امر آتا ہے شب قدر میں. چاہنے والا صحابی شب قدر گزر چکی تو صبح کو آیا، یعنی 23 رمضان کی صبح کو آیا امام کے پاس، اور روتا ہوا آیا. امام نے کہا کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ کہ کل شام کو غسل کیا، سفید کپڑے پہنے کہ پوری رات اعمال شب قدر کریں گے، 70 بار انا زلنا پڑھیں گے، استغفار کی تسبیح پڑھیں گے، 100 رکعت نماز پڑھیں گے، اعمال شب قدر کریں گے. تسبیح لے کے جو بیٹھے تو آنکھ لگ گئی، سو گئے. آنکھ کھلی صبح، مولا بڑی بدبختی ہے، نیت تو تھی کہ اعمال کریں گے، مگر کیا ہوگا؟ رات گزر گئی، شب قدر گزر گئی، رات گئی، بات گئی، اب کیا ہوگا؟ امام مسکرائے، وہ رویا. امام مسکرائے کہ نہیں، رات کو امر ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اس میں تیرا بھی نامہ اعمال میں نے دیکھا، اس میں تمام اعمال شب قدر تیرے لکھے ہوئے تھے، سارے اعمال لکھے ہوئے تھے. اب میں تم سے پوچھوں اعمال کہاں ہیں اور عقیدہ کہاں ہے؟ اب تم ہی بتانا آج کی تقریر کے بعد کہ اعمال کیا ہیں اور عقیدہ کیا ہے. امام مسکرائے کہ گھبرانا، میں نے خود دیکھا کہ نامہ اعمال میں تیرے اعمال شب قدر لکھے تھے. کہ مولا سو گیا تھا، کوئی عمل میں نے نہیں کیا. کہ لکھ گیا، لکھ گیا، میں کہتا ہوں لکھ گیا. جب صاحب عمر کہہ دے لکھ گیا تو آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے گھبرا کے کہا امام کیسے؟ کہ تجھے یاد نہیں، یاد کر. تو چونکہ روزے رکھتا ہے نا، تو جو روزے رکھتا ہے اسے رات کو پیاس بہت لگتی ہے.
پانی قریب رکھتا ہے، رات کو آنکھ کھلتی ہے، سوتے میں بھی پیاس لگتی ہے، نیند میں ہی پانی پی لیا جاتا ہے۔ تو سو تو گیا تھا لیکن رات میں پیاس نے تجھے بیدار کر دیا، لیکن تو نیند میں رہا، آنکھ کھلی، تو نے جلدی سے پانی لیا کھورے میں اور پانی پیا، چونکہ تیری عادت ہے کہ تو پانی پی کے حسین کی پیاس یاد کر۔ دشمنان حسین پہ لعنت کرتا ہے، تو نے تولا بھی کیا، تو نے تبرہ بھی کیا، جیسے ہی تو نے پانی پی کر اقرار تشنگی حسین کیا، اللہ نے حکم دیا فرشتے کو اس کے اعمال شب قدر لکھے جائیں۔ سارے اعمال لکھ لیے گئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ دنیا میں عزاداروں نے سبیلیں کیوں لگائی ہیں۔ ارے آپ بات تو سمجھو، کچھ اور بھی نام رکھا جا سکتا تھا، یہاں حسین کے نام کا پانی رکھ دیا، اس کا نام سبیل رکھا، اس لیے کہ قرآن میں اسلام کو اللہ نے سبیل کہا ہے۔ ھذا سبیلی، اے رسول یہ تمہارا راستہ ہے۔ اسلام وہ راستہ ہے جس کا پتہ پانی سے چلتا ہے۔ پلانا بھی ثواب، پینا بھی ثواب۔ ذرا پانی کی عظمت تو دیکھو، حسین نے پانی کو کہاں پہنچا دیا، لیکن میں قربان جاؤں، سبیل کا نام شہزادہ علی اکبر نے رکھا ہے۔ سبیل کے معنی ہے راستہ، پانی کو سبیل نہیں کہتے، لیکن شہزادے جس لفظ کو جہاں استعمال کر رہے ہیں پھر معنی بدل جاتے ہیں۔ یہی تو اتھارٹی ہے۔ علی اکبر کو حق ہے کہ قرآنی لفظ کے معنی جہاں رکھ دیں تو بدل جائے۔ یزید پرنس نہیں ہے، وہ معنی نہیں بدل سکتا۔ علی اکبر نے کہا بابا اگر ایک آپ جامع آپ کی سبیل ہو جائے، ایک جامع آپ کی سبیل ہو سکتی ہے، تو پانی سے سبیل جو منسلک ہوا تو آپ خورا رکھ کے کہا سبیل، ہاں علی اکبر یہ ہے سبیل، آپ نے سبیل چاہی تھی، یہ ہے سبیل، جگہ جگہ سبیل، جگہ جگہ سبیل۔ اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اسی خاندان کو حق ہے کہ لفظ کو جہاں چاہے اٹھا کے رکھ دیں۔ بھائی دیکھیں نا، اہل زبان کو حق ہوتا ہے۔ آپ میر انیس یا مرزا دبیر پہ اعتراض نہیں کر سکتے کون سا لفظ کہاں رکھ دیا، جہاں رکھ دیں، رکھ دیا تو رکھ دیا، اس لیے کہ سند ہیں۔ عربی میں پہلے حج کے معنی تھے ارادہ، ابھی لغت میں دیکھ لیجئے حج کے معنی ارادہ، شارع اعظم نے معنی بدل دیے،
کا جو خانہ کعبہ جا کے طواف کرے اسے حج کہتے ہیں۔ اب لغوی معنی اگر آپ استعمال کریں حج کے معنی کہ ہم ارادہ جا رہے ہیں، اب وہ معنی استعمال نہیں ہوں گے۔ ارے عربی میں علم کے معنی ہے بلند، اب بلند کے معنی میں کوئی نہیں بول سکتا جب آپ کہیں گے علم یعنی عباس کا علم۔ عربی میں مجلس کے معنی ہے جہاں 4 آدمی بیٹھ جائیں وہ مجلس ہے۔ اب اجتماع کے معنی میں مجلس نہیں ہے، جہاں حسین کا ذکر ہے وہ ہے مجلس۔ عربی میں تابوت کہتے ہیں صندوق کو۔ قرآن میں موسیٰ کے ذکر میں ہے کہ تابوت میں ڈال کے موسیٰ کو بہا دو، صندوق میں بہا دو۔ اب کوئی صندوق کو تابوت نہیں کہتا، جب لفظ تابوت آئے تو گویا جلوس میں حسین کا تابوت۔ تو بھائی یہ حق عزاداروں کو ہے، جہاں چاہیں معنی بدل دیں، گرو نام رکھ دیں یا انجمن نام رکھ دیں، ماتمی انجمن، ماتمی گرو۔ اب بیاس جس میں شعر لکھے جاتے تھے وہ بیاس تھی، اب جس میں نوحے لکھیں وہ ہے بیاس۔ ہاں منبر ہوں گے مسجدوں میں، جہاں ذکر علی ہو وہی ہے غدیر کا منبر۔ گھبراہٹ نہ ہو۔ امام جعفر صادق نے ایک یونیورسٹی بنائی اور مدینے میں جو درسگاہ بنائی اس میں 6,500 طلباء تھے۔ کائنات میں ایسی یونیورسٹی نہیں بنی۔ آج آپ کو ہر شعبے میں جانے کے لیے الگ الگ عمارت میں جانا پڑے گا۔ جائیے جامعہ عثمانیہ میں آرٹس کی بلڈنگ الگ ہے، سائنس کی الگ ہے، کامرس کی الگ ہے۔ امام نے ایک ہی جگہ پر، وہیں ایک مقام پر طلباء کو ایسے بٹھایا کہ ابھی مخاطب تھے کیمسٹری کے طلباء سے کہ آگے بڑھ گئے، فزکس والوں سے بات کی، آگے بڑھ گئے فلسفے والوں سے بات کی، آگے بڑھ گئے باٹنی والوں سے بات کی، اور آگے بڑھے 4-5 طلباء زیالوجی کے بیٹھے تھے ان سے بات کی، پھر زولوجی والوں سے بات کی، پھر منطق اور فقہ والوں سے بات کی، شریعت کی بات کی، کسی سے علم کلام کی بات کی، کسی سے لغت کی بات کی، لیکن اعلان کر دیا کہ اس یونیورسٹی کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے یہاں عقیدہ پڑھایا جائے گا۔
پہلے عقیدہ سیکھ لو تب کچھ پڑھو گے. اور عقیدے میں 5 عقیدے اصول میں ہیں. اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت. امام صادق نے تمام طلباء سے کہا کہ کسی ملک سے آئے ہو، تم یونان سے آئے ہو، تم روم سے آئے ہو، تم سندھ سے آئے ہو، تم ہند سے آئے ہو، تم عراق سے آئے ہو، تم ایران سے آئے ہو، کہیں سے بھی آئے ہو، پہلے تمہیں توحید پڑھنا پڑے گی. پہلا عقیدہ توحید ہے. پہلا عقیدہ توحید ہے. توحید پکی ہو جائے تو گھبرانا نہیں. امامت تک آتے آتے بات میں خود تمہارے سامنے ہوں امام، میں ہوں امام. توحید میں بتاؤں گا اور گھبرانا نہیں. میرے پیچھے رسالت ہے، میرے آگے قیامت ہے. بھائی لکھ کے دیکھ لو نا، ابے لکھ کے دیکھ لو نا. لکھو توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. امامت کے آگے قیامت، امامت کے پیچھے رسالت. گھبرا گئے ہوں گے کچھ لوگ، گھبرا گئے ہوں گے، لیکن ابھی ثابت کرتا ہوں میں. لکا صدرک والا سورہ گھر پہ پڑھنا، اس میں لفظ وزرک ہے. وزرک کہتے ہیں پشت کو، کمر کو، پشت اور کمر کو. یہاں سے یہاں تک کمر تک یہ ہے وزر، وزرک. اور جو وزن اٹھا لے، یعنی ایک مزدور 1 من کی بوری جب پشت پہ اٹھائے گا، یہاں سے بوری پکڑے گا اور کمر تک بوری آئے گی تو وہ جھک کے اٹھائے گا. اس کو 7ویں 6ٹھی کلاس میں بچوں کو سائنس میں پڑھایا جاتا ہے لیور. یعنی کسی وزن کو اٹھانے کے لیے، وزن کو اٹھانے کے لیے آپ کو مڑنا پڑے گا. یہ کوہنی جو ہے لیور ہے. اگر سیدھا ہاتھ ہوتا تو آپ وزن نہیں اٹھا سکتے تھے. چونکہ مڑتی ہے اس لیے آپ نے یوں کیا، اس لیے یہ لیور بنایا گیا. لیور سمجھ رہے ہیں بچے؟ وہ جو مشین سڑک پہ آتی ہے مکانوں کے بنانے کے لیے، اور تو وہ یوں کوہنی کی طرح ہے، اسی کو لیور کہتے ہیں. یہ بچے کو چھوٹی پرائمری کلاس میں پڑھا دیا جاتا ہے. تو جب مزدور وزن اٹھاتا ہے تو اپنے کمر کو لیور بناتا ہے. اگر وہ جھکے نا تو 2 من کی بوری نہیں اٹھا، سیدھے آپ 2 من نہیں اٹھا سکتے. یہ کمال پشت اور کمر کا ہے. جیسے ہی مزدور جھکا 2 من اٹھا لیے. اسی کو کہا اللہ نے کہ اے نبی، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا، اب آپ کے پشت پہ جو وزن ہے وہ کسی اور کی پشت پہ رکھ دیجئے. نہیں سمجھے؟ تو جو وزن اٹھا لے اسے کہتے ہیں وزیر، اسے کہتے ہیں وزیر. غدیر میں یہی ہوا تھا، جس کا میں مولا اب اس کا علیم ہو. سمجھے نا؟ تو توحید جو ہے وہ اول ہے. امام نے کہا کہ یہ لیور ہے، میں ادھر رسالت ادھر قیامت، بیچ میں میں نہ ہوں تو نہ تم رسالت پا سکتے ہو نہ قیامت.
تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یوم ندعو، قیامت کے دن بلائیں گے۔ امام نے کہا ہم ہی تو قیامت میں امام ہوں گے، اور ہمارے ذریعے تم توحید تک پہنچو گے، تو ہم ہی تو تمہیں سمجھائیں گے توحید کیا ہے۔ وہ طالب علم سندھ سے آیا تھا، وہ سندھی تھا، اس کو کام دیا تھا بی فارمیسی، یعنی دوائیں بنانے کا شعبہ، وہ دوائیں بناتا تھا۔ اسے ہامندستے میں حلیلے کا بیج کوٹنے کو دے دیا امام صادق نے۔ اب وہ بیٹھا کوٹ رہا ہے حلیلے کا بیج، دوا بنے گی ابھی، سینکڑوں دوائیں بنتی ہیں، ملائکی سے بنتی ہے، فلانے بیج سے بنتی ہے، حلیلے سے بنتی ہے۔ امام پہنچے اور اس کے پاس بیٹھ گئے، یہی ہے درس کا طریقہ، اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ خوش ہو گیا، امام آ گئے۔ کتنی دور سے پہنچا تھا؟ مدینے سندھ سے۔ کہا کہ کیا کوٹ رہا ہے؟ کہا مولا حلیلے کا بیج۔ کہا ذرا بتا تو، بیج پہلے ہے یا درخت پہلے؟ ذرا سا رکا اور کہا کہ بیج پہلے۔ کہا اچھا بیج پہلے، تو وہ بیج کہاں سے آیا؟ کہا مولا وہ درخت سے آیا۔ کہا تو وہ درخت کہاں سے آیا؟ کہا مولا وہ درخت ایک اور بیج سے اگا تھا۔ کہا تو پھر وہ والا بیج کہاں سے آیا؟ کہا مولا وہ ایک اور درخت سے آیا تھا۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اطمینان ہے، تھکے گا نا؟ کبھی کہے گا درخت پہلے، کبھی کہے گا بیج پہلے، کبھی کہے گا درخت، نتیجے پہ تو پہنچنا ہے نا۔ آخر وہ منزل آ گئی، رکا، کہا فیصلہ کر، بیج پہلے کہ درخت پہلے؟ تکرار تو نے کر لی، اب بتا تو صحیح، بیج پہلے ہو یا درخت پہلے؟ کچھ دیر سوچتا رہا، اس کے بعد کہا مولا یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ کہا اچھا بتا؟ کہا بیج پہلے۔ یہ یونیورسٹی ہے امام جعفر صادق کی مدینے میں نے اس جگہ کی زیارت کی۔ مسجد نبوی سے جب ہٹایا گیا درسگاہ کو، تو جس مکان میں امام نے جا کے درسگاہ، وہ مدینے سے کچھ دور ہے، اور وہاں امام کے ایک بیٹے علی عریضی کی قبر بھی ہے۔ بڑی خوشبو آتی ہے، دروازہ بند رہتا ہے۔ اس کو وہاں عرب والوں نے اس دیہات میں اسٹور بنایا ہوا ہے، بجلی کا سامان رکھتے ہیں، ٹیوب لائٹ، تار، یہ وہ۔ تو وہاں کوئی آدمی نہیں ہوتا، ذرا سا دروازہ میں نے یوں کیا، ہاتھ ڈال کے کنڈی کھولی اور اندر۔ کوئی پہرے دار وغیرہ تھا ہی نہیں، پورے مدرسے کی زیارت کی، اور محلہ عریضی کہلاتا ہے، وہ انہی کے نام سے، علی عریضی کے نام سے، امام کے بیٹے کے نام سے وہ جگہ، گاؤں مشہور ہے۔ تو اس جگہ کی زیارت کر لی میں نے جب حج کرنے میں گیا تھا 86 میں، 1986 میں۔ بہت سی ایسی زیارتیں میں نے کی کہ جس کی امید نہیں تھی۔ مباہلے کی مسجد بھی پہنچا، اور جہاں آفتاب پلٹا تھا وہاں بھی پہنچا، جناب سیدہ جس گھر پہ یہودی کے گھر شادی میں گئی تھی وہاں بھی پہنچا، اور تصویریں بھی کھینچی ہیں، اور البم میں وہ ساری تصویریں بھی موجود ہیں، اور بعض تصویریں میں نے ویب سائٹ پر بھی ڈالی ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ان زیارت گاہوں کی وہ جگہ بھی دیکھی جہاں حضرت علی اکبر چہل قدمی کرتے تھے۔ تو یہ ساری فضائل اور مصائب کی جگہیں ہیں۔ جب بھی آپ حج پر جائیں تو ایسا نقشہ لے کے جائیں کہ یہ ساری جگہوں کو بھی دیکھیں اور ان کی بھی زیارت کیا کریں حاجی حضرات۔ تو امام نے کہا اچھا تو پھر بتا کیا ہے پہلے؟ اس نے کہا بیج۔ کہا آخری فیصلہ ہے تیرا؟ اس نے کہا جی بیج پہلے۔ کہا تو بتا وہ بیج کہاں سے آیا؟ امام نے کہا بتا پھر وہ بیج کہاں سے آیا۔ سوچنا شروع کیا۔ آپ دیکھیں نا، سائنس کا طالب علم ہے، اسی کو سائنس کہتے ہیں۔ سوچو، مشاہدہ کرو، غور و فکر کرو، سائنس کا علم بڑھتا جاتا ہے۔ اس نے کہا مولا اصل میں بات یہ تھی کہ زمین سے بیج بنا۔ اب درخت کو بھول گیا۔ کہا اچھا اگر زمین سے بنا تو کیسے بنا؟ کیسے بن گیا بیج؟ اس نے کہا مولا زمین کے اندر کچھ مادے تھے، یہی ہے سائنس، مادہ ہے سائنس، یہیں سے سائنس شروع ہوتی ہے۔
کہ وہ مادے آپس میں مل گئے، کھسکے اور کھسک کے قریب آئے اور ملے تو بیج بن گیا، اس سے درخت نکل آیا۔ امام نے کہا وہ مادے جو بکھرے پڑے ہوئے تھے وہ ایک جگہ کیسے ہو گئے اور بیج کیسے بن گیا؟ پھر سوچا اس نے، اور اس نے کہا کہ مولا اس مادے کے اندر ایک ایسی طاقت تھی کہ اس طاقت نے بیج بنایا، کہ اسی طاقت کو اللہ کہتے ہیں، اسی طاقت کو اللہ کہتے ہیں۔ اب اس نے کہا لا الہ الا اللہ، جبر سے نہیں، یوں توحید کو منوایا ہے، علم کے ذریعے منوایا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلا عقیدہ مستحکم کرنا ضروری ہے، پہلا عقیدہ، اور جو آ جائے وہ علم کی راہ سے آنے والا عیسائی ہے، لیکن اس سے امام نے چند سوالات کر لیے کہ بڑا تجھے علم پر عبور ہوا ہے، تو تو اپنے سراپے کو جانتا ہے؟ پوری کتاب ہے اس پہ امام کی الگ سے، لیکن ایک بیچ کا ٹکڑا امام صادق کا سنا۔ آپ نے فرمایا ذرا بتا تو صحیح کہ یہ پیشانی میں لکیریں کیوں بنی ہوتی ہیں، شکنیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں معلوم۔ کہا بتا یہ ابرو بھوں کالے کیوں ہوتے ہیں؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا آنکھ میں پلکیں کیوں ہوتی ہیں؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا بادام کی شکل کی آنکھ کیوں ہوتی ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا یہ بتا یہ یہاں تھوڑی میں ٹھڈی میں یہ گڑھا کیوں ہوتا ہے، یہ یہاں پر گڈھا کیوں ہوتا ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا جو تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو علوم کو کیا سمجھے گا، علم کو کیسے سمجھے گا؟ اسی لیے علی نے کہا اے انسان تیرے اندر عالم اصغر آباد ہے، اسی کے اندر سب کچھ ہے، جسم کے اندر ریگستان بھی ہیں، جسم کے اندر دریا بھی بہتے ہیں، جسم کے اندر سمندر بھی بہتے ہیں، جسم کے اندر پہاڑ بھی ہیں، جسم کے اندر آفتاب بھی ہے، مہتاب بھی ہے، عرش بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے۔ علی بتا رہے ہیں کہ اندر کیا کیا ہے، ہڈیاں پہاڑ ہیں، بڑے بڑے ریگستان ہیں، معدہ ریگستان ہے، سینہ ریگستان ہے، پائے تخت ہے، صدر مقام ہے، بادشاہ رہتا ہے، وزیر رہتا ہے، دماغ وزیر ہے، دل بادشاہ ہے۔ اب یہ تو فلسفیوں سے پوچھا جائے یا دین کے کرتا دھرتا سے پوچھا جائے یا اللہ سے پوچھا جائے کہ دل کو بادشاہ بنایا، دماغ کو وزیر بنایا، بادشاہ کو نیچے رکھا، وزیر کو اوپر رکھا۔ یہ وزیر کو اتنا بلند کیوں کر دیا، بادشاہ نیچے کیوں ہے؟ تو یہ تو فتح مکہ نے بتایا، جب گوش نبی پہ علی نے قدم رکھا تو جسم کو سمجھے، جسم کو مولا سے اس نے کہا آپ بتائیے، میں نہیں جانتا۔ کہا سن، پیشانی پر یہ شکنیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو سب سے زیادہ پسینہ پیشانی پہ آتا ہے، اور اگر یہ نالیاں نہ بنتی تو پسینہ ڈائریکٹ آنکھوں میں گھس جاتا، اس لیے نالیوں میں پسینہ ٹھہر کر سائڈ سے چلتا ہے، ادھر سے بہتا ہے اور ادھر سے بہتا ہے۔
ورنہ بار بار آنکھ میں پانی آئے اور بار بار آنکھ صاف کرنا پڑے اور دکھائی نہ دے تو پسینہ سب سے زیادہ یہاں آتا ہے، لیکن دونوں رخوں سے بہہ جاتا ہے اور اس کے بعد چہرے پر پسینہ بہہ کر یہاں آتا ہے اور یہاں آ کے اس گڑھے سے ٹپکتا ہے، تو سارے چہرے کا پسینہ یہاں جمع ہوتا ہے۔ یہ گڑھا اس لیے رکھا کہ چہرے کے اندر کی جتنی نسیں ہیں دانتوں کی اور جبڑوں کی، ان کی گرہ بنا کے یہاں پہ باندھا ہے، اور ان جڑوں کو ہر وقت تری چاہیے تاکہ وہ نسیں کمزور نہ ہو جائیں، پسینے سے انہیں تری ملتی رہے، اس لیے سارا پسینہ یہاں آتا ہے تو وہ نسیں محفوظ رہتی ہیں، جبڑا جمتا نہیں، دانت جمتے نہیں، بلکہ انہیں پسینے کی ترائی ملتی رہتی ہے۔ بھون بیچ میں اس لیے بنائی کالے رنگ کی کہ وہ پسینے کو بھی روکے، رنگ کالا اس لیے رکھا کہ سورج کی کرن سے آنکھ دیکھتی ہے، سورج کی کرن ترچھی چلتی ہے، جب وہ ڈائریکٹ آنکھ میں کرن جاتی تو انسان دیکھ نہ سکتا، کالے میں یہ طاقت ہے کہ وہ روشنی کو کھینچتا ہے، کالا رنگ روشنی کو کھینچ لیتا ہے، تو ڈائریکٹ کرن آنکھ میں نہیں جاتی بلکہ بھون پر پڑتی ہے، ابرو کرن کو کھینچ لیتے، یہاں سے کرن ترچھی زمین کی طرف جاتی ہے، جب ترچھی ہوتی ہے تو اس سے روشنی لے کے آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب پتا چلا کہ خانہ کعبہ کا غلاف کالا کیوں ہے، نور آ رہا ہے، نور کھنچ رہا ہے۔ بھائی کیمرہ دیکھ لیجئے نا، کیمرے کے اندر کوئی مشین تھوڑی لگی ہے، توڑ کے دیکھ لیجئے، تھوڑے سے پیسے ہی تو خرچ ہوں گے، دوسرا خرید لیجئے گا، توڑیے اس کے اندر کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اندر سے کالا ہے، کیمرہ اندر سے بس کالا ہے، وہ تصویر کو کھینچتا ہے، تصویر اس تک کیسے پہنچتی، روشنی تصویر بلیک روم کو، ڈارک روم کو تصویر روشنی پہنچا دیتی ہے، جاتی الٹی ہے آتی سیدھی ہے۔ اب پتہ چلا جنہوں نے فزکس پڑھا ہوگا وہ ڈارک روم میں بیٹھ کے تجربہ کرتے ہیں، شعبہ فزکس میں ڈارک روم بنا ہوتا، پورا کمرہ کالا ہے، جہاں ایکسپریمنٹ ہوتے ہیں، تجربے ہوتے ہیں، تو کالا رنگ روشنی کو جذب کر کے چھاپ لیتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ غم کا رنگ کالا کیوں ہے۔ بھائی روشنی کو جذب کرنا ہے، نور اترتا ہے، اگر کالے کپڑے نہ پہنے جاتے غم حسین میں تو نور بھٹکتا پھرتا کہاں جاؤں۔ کی شکل اس لیے رکھی گئی کہ آنکھوں کو تری اور نمی دی گئی ہے، اگر آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے ذرہ تو اگر بادام کی شکل کی نہ ہوتی، چوکور ہوتی، تو اس میں جو چیز جاتی اس کا نکلنا دشوار ہوتا، اس لیے جب آنکھ میں کوئی ذرہ جاتا ہے تو وہ نمی اسے ذرے کو کھینچ کر کنارے پر لاتی ہے اور یہاں سے ذرا سا پانی اس ذرے کو لے کے بہہ جاتا ہے، چونکہ بادام کے شکل کی ہے اس کے کچھ ادھر سے چلا جاتا ہے کچھ ادھر سے، ہر وقت آنکھ صاف رہتی ہے۔ پلکیں اس لیے بنائی کہ یہ چلمن ہیں، یہ پردے ہیں، اگر گرد آئے تو جلدی سے آنکھیں پردے کو ڈال دیتی ہیں اور بار بار آنکھ کو صاف کرتی رہتی ہیں۔ یہ جھاڑن ہے ایک طرح کا، پلکیں صاف کرتی رہتی ہیں، جو مٹی آئی وہ پلک پہ جم گئی، آپ نے ہاتھ پھیرا باہر سے صاف کر لیا، منہ پہ چلو ڈالا۔ ایک ایک چیز جسم کی پیغمبر نے سمجھائی کہ کس لیے اللہ نے کیا چیز ایسے بنائی۔ پڑھائی سائنس جا رہی تھی لیکن عقیدہ توحید سکھایا جا رہا تھا۔
اب یاد رکھیں جو عقیدہ ممبر پہ بیان ہوتا ہے اس میں بالکل جھگڑا نہ کریں، وہ کسی ذات سے متعلق نہیں ہے، وہ سب توحید ہے، وہ توحید ہے۔ صرف اللہ نے علی کے فضائل سب سے زیادہ اس لیے رکھے کہ جب علی کے فضائل انسان سنے تو یہ حیران ہو جائیں کہ جب اللہ کا ایک نمائندہ علی ایسا تھا، جب ولی ایسا ہے اور علی ایسا ہے تو اللہ کیسا ہوگا۔ فضائل علی دلیل توحید ہے، دلیل توحید ہے۔ کبھی آل محمد نے، یاد رکھیں بچے کہ جب کبھی زبان کھولی آل محمد نے، صرف ائمہ معصوم کی بات نہیں کر رہا، آل محمد نے جب زبان کھولی، جیسے ہی بولنا چاہا پہلے توحید بولے۔ غدیر کا خطبہ توحید سے شروع ہوا، فدق کا خطبہ توحید سے شروع ہوا، علی کا ہر خطبہ توحید سے شروع ہوا، حضرت زینب کا خطبہ توحید سے شروع ہوا۔ ہر امام نے جب بھی بولا پہلے توحید، اس کے بعد رسالت، پھر دین کا تعارف، اور اس کے بعد دین کا مقصد اور مشن۔ خطبوں کی خوبصورتی بڑھ گئی، خطبہ کہتے ہی اسے ہیں جو توحید سے شروع ہو۔ آج دنیا حیران ہے حضرت زینب کے خطبے کو پڑھ کر اور سن کر۔ کیوں نہ ہو صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی نے خطبہ دیا تھا، چاہے وہ کوفے کے بازار کے خطبے ہوں یا وہ دارالامارہ میں ابن زیاد کے دربار کا خطبہ ہو، یا شام کے بازار کے خطبے ہوں، یا دربار یزید میں سرکار کا خطبہ ہو، ہر خطبہ توحید سے شروع ہوتا تھا۔ لیکن وہ خطبہ جو حضرت زینب نے دربار شام میں دیا، اس خطبے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے غدیر خم میں جو خطبہ دیا تھا اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں مصلحت خداوندی سے کہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا کہ وہ چیزیں بیان کر دی جائیں۔ جو چیزیں خطبہ غدیر میں رہ گئی تھیں اس کو جناب سیدہ نے خطبہ فدق میں پورا کیا۔ وہ باقی باتیں جو رہ گئی تھیں اسے سیدہ بی بی نے کامل کیا۔ کچھ باتیں سیدہ بی بی کے خطبے میں جو رہ گئی تھیں مصلحت الہی سے، ان باتوں کو علی نے خطبہ شقشقیہ میں کامل کیا۔ کچھ باتیں علی کے خطبہ شقشقیہ میں رہ گئی تھیں اور وہ آخری باتیں تھیں، ان کو حضرت زینب نے شام کے دربار میں کامل کر دیا۔ یہ ایک تسلسل ہے، غدیر کا خطبہ، فدق کا خطبہ، شقشقیہ اور حضرت زینب کا خطبہ۔ یہاں آ کے کامل ہوئی بات کہ اب کچھ باقی نہیں رہا، جو کہنا تھا وہ کہہ دیا گیا۔ اور پھر حضرت زینب نے فرمایا، کیوں؟ سن لے یزید، تو ہمارے ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے ذکر کو بڑھائے گا اور باقی رکھے گا۔ اور پھر فرمایا، یزید تو ہمارے مقصد کو پا نہیں سکتا۔ بہت بڑے بڑے جملے ہیں، یہ اتنے سے ٹکڑوں پر کئی تقریریں چاہیے تو بات سمجھ میں آئے۔ تو ہمارے مقصد کو پا نہیں سکتا، محلن محلا ولا تکش جہلا، جہالت کی باتیں نہ کر، جلدی نہ کر، بہت جلد تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تیری زندگی کے دن گنتی کے رہ گئے۔ بڑی جلدی تیرا مجمع یہ بکھرنے والا ہے، نہ یہ تخت رہے گا نہ یہ شاہی رہے گی۔
گنتی کے دن ہیں تیری زندگی کے. جب گنتی کے دن کا محاورہ کہا جائے تو 1 2 3 پہ گنتی ختم ہو جاتی ہے. 32 ہی سال تو رہے اس کی زندگی کے. 30 سال کا اس وقت تھا، 33 میں مر گیا، فنا ہو گیا. بی بی نے پہلے خبر دے دی تھی اور پھر کہا آمن العدل، یہ ہے تیرا عدل کہ بناتے عبد المطلب سر برہنہ تیرے دربار میں کھڑی ہیں. ابن الطلقاء، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، مکے میں جب تیرے باپ کو میرے جد نے آزاد کر دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا، تم سب فتح مکہ کے دن غلام تھے، تو بھی غلام زادہ ہے اور ہمارا آزاد کیا ہوا ہے. اور یہ ہے تیرا عدل کہ تیرے خاندان کو فتح مکہ میں معاف کر دیا گیا. لیکن پھر میں یہ کہتی ہوں کہ تو عدل کیسے کر سکتا تھا؟ اس لیے کہ جس کی دادی نے میرے جد حمزہ کا جگر چبایا ہو، اس سے میں کیسے انصاف کی امید کر سکتی ہوں؟ خطبہ تھا کہ ذوالفقار تھی، در و بام تھرائے ہوئے تھے، وہ خوشی کا سما غم میں تبدیل ہو گیا تھا. وہ سفرا جو روم و ترک و عجم سے آئے تھے، ایسی فصاحت اور بلاغت کاہے کو سنی تھی، اور سب حیران ہو گئے تھے اور پوچھ رہے تھے کیا بتایا ہے تو نے؟ یہ تو بہت عالم گھرانے کے لوگ ہیں. علم نے تعارف کرایا، چھپایا گیا تھا کہ رسول کی اولاد آ رہی ہے. اور پھر شہزادی جب خطبہ دے چکی، خطبہ ختم ہوا تو شرمندگی میں سر جھکا کے بیٹھ گیا. لیکن اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ خطبہ زینب کا جواب دے سکتا. تو خیزران کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور زیر تخت ایک تشت رکھا تھا جس پہ خان پوش پڑا ہوا تھا، ایک کپڑا ڈھکا تھا. اس بید سے اس نے تشت کا کپڑا ہٹایا. میں اس روایت کو جتنی مقتل میں لکھی ہے کبھی پوری روایت نہیں پڑھتا، اس لیے کہ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں وہ سارے الفاظ مقتل کے پڑھ سکوں. اور جب اس نے اس بیت کو جنبش دی تو میں نہیں بتا سکتا کہ کیا اشارہ تھا، لیکن زبان سے اس نے یہ کہا اے ابا عبداللہ تمہارے دانت بہت خوبصورت ہیں. میں دیکھیے کیسے صاف صاف روایت کیسے پڑھوں. یہ جو کچھ یزید نے کہا، ہاں کتاب میں ایسا ہی لکھا ہے کہ حسین ابن علی کے دانت بہت خوبصورت تھے. تو آپ کو پتہ ہے میر انیس نے اپنے مرثیوں میں جو تشبیہ دی ہے کیا کہا؟ اگر یہ کہتے انیس کہ سچے موتی ہیں تو یہ تعریف نہیں ہوئی. اگر کہتے کہ عرش کے ستاروں کی طرح حسین کے دانت تھے، ایسی بات انیس نے کہہ دی کہ ساری زندگی روتے رہیے. کہا یہ حسین کے دانت نہیں تھے، یہ شیر زہرا کے قطرے تھے.
بچوں کو میر انیس پڑھائیے، مرزا دبیر کا کلام پڑھائیے۔ کل عنایت جنگ کی ڈیوڑی پہ میری تقریر ہوگی مرثیہ خوانی پر، جو پچھلا اعلان تھا ظاہر ہے کہ وہ موقوف ہو گیا تھا۔ حیدر نواب جعفری صاحب کی کتاب کی رسم اجرا ہے، اس میں تشریف لائیے گا تو وہاں تقریر ہوگی، تو کچھ میر انیس پر بھی بات ہو جائے گی۔ کتنے راز کلام انیس میں ہیں، تو پھر معصوم کے خطبوں میں آیات قرآنی کی طرح کیا کیا چھپا ہے۔ بی بی زینب کا خطبہ ایسا نہیں کہ آپ روا روی میں جملے سن لیں، خطبہ ایسا تھا کہ یزید کو راستہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ اپنے درباریوں پر اپنا روب کیسے جمائے، تو اب راستہ یہی تھا کہ اس نے خیزران یعنی بیت کا ایک ہاتھ میں چھڑی کو لے کر اور اشارہ کر کے جو جنبش کر رہا ہے، تو اب جو کچھ اس نے کیا ہے وہ زینب کے جملے سے پتہ چلا کہ کیا کیا۔ تو ایک بار جلال میں کہا ڈراتا ہے، جب اس نے بیٹ ہلایا سر حسین پر تو زینب نے کہا مجھے عورت سمجھ کے ڈراتا ہے۔ مجھے عورت سمجھ کے ڈراتا ہے۔ تو بی بی نے صاف بات بتا دی کہ زینب کے خطبے کا جواب کیا دینا چاہتا ہے۔ تو بی بی کے خطبے کا جواب میں تو نہیں بیان کر سکتا، بس اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ فضا میں لوگوں نے دیکھا موتی بکھر رہے تھے۔ بس تقریر تمام ہوئی۔ میرے بھائی، ہمارے بھائی ہیں شجیع اور ذیشان موسوی، ان کے بھائی ایک بحرین میں ہیں، انہوں نے فرمائش کی ٹیلی فون کر کے کہ ایک دن حضرت زینب کا حال اور ایک دن جناب سغرا کا حال سنا دیجئے۔ کل کی مجلس میں ہم شہزادی سغرا کا حال پڑھیں گے اور ہو سکتا ہے جناب سغرا کا خط بھی آپ کو سنائیں جو مدینے سے انہوں نے لکھا تھا۔ آج کی تقریر شہزادی زینب پہ ختم ہو رہی ہے۔ مقتل میں روایت ہے کہ بادشاہوں کا جب چہرہ اتر جاتا اور وہ غمگین ہو جایا کرتے تھے تو ایسے موقعوں کے لیے بادشاہ لوگ اپنے دربار میں مسخرے رکھتے تھے کہ جو لطیفہ سنا کر بادشاہ کا دل خوش کریں۔ یزید کے دربار میں بھی ایک مسخرہ تھا، اس کی چونکہ ڈیوٹی تھی، اس نے دیکھا کہ خطبہ زینب کے بعد چہرے یزید پر دھواں اڑ رہا تھا، اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، تو وہ یزید کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھا تاکہ خوش کرے، اور ایک بار تقریر ختم ہو گئی۔ زہیر اس کا نام ہے، مسخرہ ہے وہ دربار یزید کا، اور ایک بار نقلیں کرتا ہوا اچھلتا ہوا یزید کے سامنے آیا تاکہ یزید ہنستے، اور دربار کے سامنے کھڑے ہو کر کہا امیر یہ جو قیدیوں میں بچی ہے یہ مجھے کنیزی میں دیکھ۔ تقریر ختم ہو گئی، اب آگے نہیں پڑھنا۔ کہتے جیسے ہی اس نے کہا یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے، وہ بچی پھپھی سے لپٹ گئی کہ پھپھی اماں کیا سکینہ اب کنیزی میں جائے۔
تم سلامت رہو۔ تقریر کا آخری جملہ، ارے پھوپھی نے سکینہ کو لپٹا کے کہا کیا مجال، اس کی کیا مجال کہ آل محمد کو کنیزی میں لے سکے، اس کی کیا مجال۔ یزید نے کہا تم اس طرح ہم سے بات کرتی ہو، ہم بادشاہ ہیں، اگر ہم چاہیں تو کنیزی میں لے لیں۔ حضرت زینب نے فرمایا ہاں لے سکتا ہے تو، پہلے انکار کر کہ میری نانا کی امت سے تو نکل چکا، پہلے اعلان کر کہ تو میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھتا، پھر اس کے بعد نکل جا تاکہ شریعت کی پابندی تجھ پہ ختم ہو جائے۔ یہ ہیں حضرت زینب، بتا دیا کہ مظالم کرنے والے لا الہ کہنے والے تھے۔ واقعہ کربلا نے ہر قوم کو بچا لیا کہ آل محمد پہ مظالم کرنے والے غیر اقوام نہیں ہیں بلکہ مسلمان ہی تھے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو سمجھ لے کہ آج آل محمد کے چاہنے والوں پر غیر اقوام ظلم نہیں کر رہے، دنیا کے ہر ملک میں آل محمد کے چاہنے والوں پر ظلم کرنے والے مسلمان ہی ہیں۔ یہ دلیل ہے سب سے بڑی کہ جو یا حسین کہہ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ملکوں میں، حسین کے چاہنے والوں پر غیر اقوام ظلم نہیں کر رہے۔ لا الہ والے تو کربلا میں بھی وہی لوگ تھے، غیر اقوام نہیں، لا الہ والے تھے۔ یاد رکھیے یہ تھیسز ہے اور یہ غیر اقوام کے لیے تحفہ ہے کہ فقر سے وہ کہیں کہ قاتل حسین مسلمان ہی تھا، چادریں چھیننے والے مسلمان ہی تھے۔ ذکر آ گیا تو بتا دوں، راستے میں بالبک شہر جب آیا تو وہ عیسائیوں کا شہر تھا، پورا شہر عیسائیوں کا تھا۔ سب مل کے جمع ہوئے، ہر مقتل میں یہ روایت موجود ہے، سب مل کے جمع ہوئے اور کہا نبی کی اولاد کو بے پردہ عورتوں کو لے کر آ رہے ہیں شام کے حاکم، چونکہ ہمارے شہر سے گزریں گے اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم اگر عیسیٰ کی شریعت پر ہیں اور نبی کی شریعت پر ہیں تو چل کے انہیں چادریں دیں۔ پورے گاؤں کے عیسائیوں نے چادریں جمع کی اور چادریں لے کے عورت اور مرد راستے میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی قافلہ آیا کسی نے زینب پہ چادر ڈالا، کسی نے ام کلثوم پہ چادر ڈالا، کسی نے سکینہ پہ چادر ڈالا، مگر آئے عیسائی چادر اڑا رہے تھے اور شمر اور خونی نیزے کی آنی سے۔ ہائے یہ ظلم اور محمد کی امت، سرکار دو عالم کی امت۔ ہاں لیکن اگر کسی کو معرفت مل جائے وہ کمتر ہو یا برتر ہو، جب بھی مل جائے یاد رکھنا اگر معرفت ملے گی تو صرف آل محمد سے مل سکتی ہے۔ اگر کوئی دین کو پہچان سکتا ہے تو صرف ذکر آل محمد سے، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ دربار یزید کا مسخرہ تھا اور کچھ نہیں جانتا تھا کہ آل محمد کیا ہیں اور دین اسلام کیا ہے، اس کا پیشہ ہی کچھ اور تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت زینب نے یزید سے یہ کہا کہ میرے نانا کے دین سے نکل جا، تب اعلان کر، تو اس وقت وہ گھبرایا اور اس نے پکار کر کہا کیا تم آل محمد ہو؟ کیا تم اہل بیت ہو؟ کہ تو ابھی تک سمجھا نہیں؟
کہ میں نبی کی نواسی ہوں، میں محمد کی نواسی ہوں، یہ سکینہ محمد کی پوتی ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، کہ ہم کو نہیں پتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر کمر سے نکالا اور نکال کر ہاتھ کاٹا، ہاتھ کاٹ کے زینب کی طرف پھینکا، کہا شہزادی مجھے معاف کر دو، اسی ہاتھ سے میں نے اشارہ کیا تھا، میں نے اسی ہاتھ سے سکینہ بی بی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ احساس ہو گیا اسے، پہچان گیا اہل بیت کیا ہیں، لیکن یزید نہیں پہچانا۔ ہاں وہ پہچان گیا کہ سکینہ بی بی پوتی ہیں، وہ شرمندہ ہو گیا، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا۔ جب بھی معرفت مل جائے، مگر ہائے سکینہ پکار پکار کے کہہ رہی تھی حسین مجھے بہت چاہتے ہیں، مگر ظالم کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، نہیں سمجھ میں۔ اب بے کس بچی کیا کرتی، بار بار پھوپھی سے کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے دیکھیے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہا بیٹا یہ اب اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، کہا پھوپھی اماں روز جاتے ہیں یہ اپنے گھر، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ تمام ہو رہی تقریر، بس چند جملے رہ گئے، چند جملے رہ گئے۔ ہاں بیٹا جملہ سن لو بہت کام آئے گا، اور جب سنو گے تو رو گے۔ زینب نے کہا ہاں بی بی ہم جلدی گھر چلیں گے، مگر ہائے سکینہ کے لیے وہ دن کبھی نہ آیا کہ گھر جا سکتی۔ پھوپھی تسلی تو دیتی تھی کہ ایک دن گھر چلیں گے۔ جب سکینہ بی بی نے دیکھا کبھی چچا کو پکارا، کبھی بھیا علی اکبر کو پکارتی، لیکن پھر ایک دن رات کو روتے روتے بس یہی کہا بابا بہت دن ہو گئے کہ میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس گھر کے آداب میں آپ کو کیا بتاؤں، اس گھر کے دستور آپ کو کیا بتاؤں۔ اس گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ باپ بیٹی کو بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے۔ یہ دستور اس گھر نے دیا۔ آج پورے زمانے میں بیٹے سے زیادہ بیٹی کو جو چاہا جاتا ہے وہ فاطمہ زہرا اور سکینہ کی وجہ سے چاہا جاتا ہے۔ جب زمانہ سنتا ہے کہ محمد اپنی بیٹی کو کتنا چاہتے تھے، حسین اپنی بیٹی سکینہ کو کتنا چاہتے تھے، لیکن یہ دستور بھی عجیب ہے کہ جب چاہنے والا باپ اپنی بیٹی پر بہت زیادہ مظالم دیکھتا ہے تو خاموشی سے خواب میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ظلم کے دن ختم ہو گئے، اب آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ ایسا ہی ہوا، زہرا رات کو روتی، دن کو روتی، ہر وقت بابا کو یاد کرتی۔ پھر ایک دن خواب میں محمد آئے کہ زہرا مصیبت کے دن ختم ہو گئے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اور ایک دن پھر خاموشی سے زہرا اپنے بابا کے ساتھ جنت میں چلی گئی۔ ایسا ہی قید خانہ شام میں ہوا، رات کو خواب میں حسین آئے اور کہا سکینہ مظالم کے دن ختم ہو گئے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ کہتے ہیں خواب سے آنکھ کھلی تو گھبرا کر کا پھوپھی اماں ابھی بابا یہاں تھے، ابھی بابا یہاں تھے، بابا کہاں چلے گئے؟ لیکن رباب نے چپ کرایا، زینب نے چپ کرایا، مگر سکینہ چپ نہ ہوئی، پکارتی رہی بابا آؤ، بابا آؤ۔ شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری لکھتے ہیں کہ جب سکینہ نے بہت پکارا تو جہاں قید خانے میں حسین کا سر رکھا تھا
صندوق کا تالا ٹوٹا، ہوا پر حسین کا سر بلند ہوا اور سر قید خانے کی طرف چلا۔ ایک بار قید خانے کا تالا ٹوٹا، سر حسین قید خانے میں آیا، سکینہ نے پھٹا ہوا دامن پھیلایا، سر حسین سکینہ کے زانوں پہ آیا۔ ایک بار سکینہ نے اپنا رخسار حسین کے سر پہ رکھا، کہا بابا اٹھ کے دیکھیے کانوں کے دور قید کے ہاتھوں میں گلے میں۔ اور ایک بار زینب نے شانہ ہلایا، کہا سکینہ سکینہ، آواز نہ آئی، رباب آگے بڑھ، کہا سکینہ اٹھو میری جان، سکینہ اٹھو۔ ایک بار آواز آئی، انا للہ و انا الیہ، ہائے سکینہ